بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یمد له فی عمره ویوسع له فی رزقه ویدفع عنه میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ رواہ عبداللہ بن الامام احمد فی زوائد والبزار والحاکم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو، یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ ان یمد لہ فی عمری، کہ اس کے لیے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، وسعت پیدا کر دی جائے، ویدفع عنہ میتۃ السوء، اور بری موت اس سے ٹال دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، ولیصل رحمہ، اور صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، رشتہ داری کو نبھائے۔ اس حدیث کو امام احمد کے صاحبزادے جناب عبداللہ نے مسند کے زوائد میں روایت کیا ہے، اسی طرح بزار نے اور حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بزار نے اس کو عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے، تو یعنی حدیث جو ہے وہ ٹھیک ہے، قابل استدلال ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور صلہ رحمی کے تین فائدے، یا یوں کہیے کہ تین برکتیں ذکر فرمائی ہیں، کہ جو شخص اپنے اندر تقوی پیدا کر لے گا اور صلہ رحمی کی عادت کو اپنائے گا تو اس کو یہ تین فائدے حاصل ہوں گے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا لحاظ، زندگی اس طرح گزارنا کہ ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ خیال رہے کہ کہیں میرے اس قدم سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے کسی عمل سے، میری کسی حرکت سے اللہ تعالیٰ خفا تو نہیں ہو جائے گا، یہ سوچتے رہنا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا، اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی سوچ اور یہی احساس انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، رشتے نبھانا، اور اگر ہمارے کوئی رشتہ دار بیمار ہوں تو ان کی خیر خیریت پوچھنا، وہ پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، وہ معاشی تنگی کا شکار ہوں تو ان کی پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے مدد کرنا۔ غرض یہ کہ وہ جس طرح کی بھی پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہوں تو ہم جو بھی کر سکتے ہیں ان کی تکلیف اور مصیبت دور کرنے کے لیے وہ ہم کرتے رہیں، اس چیز کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ تو رشتہ نبھانا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو یہ تقوی اور صلہ رحمی یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو سبب ہیں، اگر کوئی ان دو چیزوں کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تین فائدے عطا فرمائیں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ ان یمد لہ فی عمری، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ عمر میں اضافے سے کیا مراد ہے؟ عمر میں اضافے سے دو تین چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، یعنی مثال کے طور پہ 60 سال کی جگہ 70 سال کر دی جائے اس کی عمر۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے عمر طے کر دی تو پھر اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو آتا ہے کہ جب کسی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ دراصل بعض حدیثوں میں یہ معلوم ہوتا، بعض حدیثوں سے، کہ تقدیر جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو تقدیر معلق ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو کسی عمل پر معلق رکھتے ہیں، اس پہ لٹکائے ہوئے رہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کو 70 سال کی عمر دی جائے گی، اور اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کو 60 سال کی عمر دی جائے گی۔ تو یہ جو 10 سال کی جو عمر میں اضافہ ہے یہ دراصل صلہ رحمی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس شخص کے اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے لیے عمر اس طرح لکھی گئی ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا، وہ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرے گا تو 60 سال جیے گا، اور اگر وہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا تو گویا کہ اس کی عمر 70 سال ہوگی۔ یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اب جو بھی ہو وہ تقدیر کے مطابق ہی ہوگا، تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمر گھٹ گئی یا بڑھ گئی۔ تو ایک تو مراد یہ ہو سکتا گویا کہ اس خاص عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ رکھا تھا کہ اس خاص عمل کے نتیجے میں اس کی عمر میں ہم 10 سال یا اتنے سال بڑھا دیں گے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی عمر میں دنوں کا یا سالوں کا اس طرح تو اضافہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کم عمر کے اندر بھی اس کی برکتیں زیادہ حاصل کر لے گا،
اس کو اس کے ثمرات زیادہ حاصل ہو جائیں گے. اور ظاہر بات ہے یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح عمل کیا ہے اور اس طرح زندگی گزاری ہے اللہ کے تقوی کے مطابق تو وہ چھوٹی عمر میں بھی زیادہ کام کر گئے. تو دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی, یعنی وہ کم سالوں میں کم مدت میں بہت زیادہ کام کر لے گا, اس کے منٹوں میں اس کے سیکنڈوں میں اس کے لمحات میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. یعنی ایک شخص 1 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے وہ کام ایسا آدمی جس میں 2 باتیں پائی جائیں گی وہ آدھے گھنٹے میں کر لے گا. اور یہ بالکل تجربے کی چیز ہے, مشاہدہ دیکھی ہوئی چیز ہے. اور تیسری مراد اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے عمر میں اضافہ یا عمر بڑھا دینے سے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رکھیں گے, اس کا ذکر خیر باقی رکھیں گے. تو گویا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے موت کا شکار تو ہو جائے گا لیکن ایک طریقے سے اس کی زندگی چل رہی ہے کیونکہ اس کی نیک نامی باقی ہے, اس کا ذکر خیر باقی ہے, تو یہ بھی ایک طرح کی زندگی ہے. تو یہ تینوں مفہوم ہو سکتے ہیں, تینوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. بہرحال تو ایک فائدہ تو اس کا یہ ملے گا ان 2 چیزوں کا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا, عمر بڑھ جائے گی. دوسرا فائدہ ملے گا وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ کہ رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے نتیجے میں اور صلہ رحمی کے نتیجے میں رزق کو بڑھانے کا, رزق میں کشادگی پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے, اور تقوی کے نتیجے میں رزق میں کشادگی پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہ فائدہ ہے تقوی کا. صلہ رحمی کا بھی یہ فائدہ, کئی حدیثوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضور پاک نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے, کشادگی پیدا کر دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو یہ بات اور حدیثوں میں بھی آئی ہے کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں اور تقوی کے نتیجے میں رزق میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے, کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے. اور تیسرا جو اس کا فائدہ, تیسری جو اس کی برکت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری موت کو ٹال دے گا. بری موت سے مراد ہے حادثاتی موت, ایکسیڈنٹ کی موت, یا ڈوب کر یا جل کر یا اس طرح کسی اور طریقے سے آدمی کو موت آ جانا, یہ بری موت کہلاتی ہے. اور اچھی موت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو صحیح جگہ پر اپنے بستر پر موت آئے یا اس طرح موت آئے کہ پہلے سے اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں. اسی طرح بری موت سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر کی اور شرک کی اور نفاق کی موت سے بچائے گا. اور اچھی موت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والی موت اور خیر والی موت نصیب فرمائے گا. تو یعنی گویا کہ بری موت میں 2 باتیں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا خاتمہ کفر یا شرک پر نہیں ہوگا انشاءاللہ, اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حادثاتی موت سے بچا لے گا. ایسی موت اس کو نہیں آئے گی جس کو بری موت کہا جاتا ہے اور جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے رشتہ داروں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ایسی موت جو ایک دم اچانک سے آ جائے اور گھر والے اور رشتہ دار سب ہکا بکا رہ جائیں اور ان کو بہت زیادہ صدمہ ہو, اس طرح کی موت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. تو یہ 3 فائدے ہیں صلہ رحمی کرنے کے اور تقوی اختیار کرنے کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.